الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد السماوات کاد یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تکاد کاف یا اور دال سے لفظ ہے یہ کادا یکاد. یاد رکھیے ایک ہوتا ہے کاوادا ایک ہوتا ہے کایادا. یہ کایادا ہے. کاوادا ہوتا ہے قریب ہونا اور یہ ہے قریب ہے. یکاد البرق وما کادو یفعلون کاوادا. کایادا ہوتا ہے تدبیر کرنا قید. وما قید الکافرین الا فی ضلال. کافروں کی تدبیر ہے گمراہی. وہ کایادا سے ہے اور یہ کاوادا سے ہے. آپ نے بات سمجھی ہے. کاف واو دال اور کاف یا دال دونوں علت ہے. ایک کو ہم کہیں گے اجوف واوی ایک کو کہیں گے اجوف یائی اور یہ اجوف واوی ہے. جہاں قرآن مجید یہ کاوادا لفظ لے کے آتا ہے اللہ ان کو خوش رکھے جنت میں جگہ دے دیں. جنت الفردوس میں لطف الرحمان صاحب انہوں نے اس بات کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ارادہ کرے نا وہ کاوادا ہوتا ہے اور کوئی شخص وعدہ کرے نا وہ وعدہ ہوتا ہے. یعنی نہ کرنے کی نیت سے کوئی کام بات کی جائے تو وہ کاوادا میں آئے گی کاوادا میں آئے گی جسے آپ ارادہ کہتے ہیں. اور آج یہ رائج ہے وعدہ ہم نہیں کرتے. بھائی ارادہ کر لو. نہیں کرنا تھا تو ارادہ کروایا نا. اس کے لیے قرآن مجید نے دلیل دی ہے وما کادو یفعلون. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پر پابندیاں لگا لی گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہ وہ کرنے کے لیے. آخر میں قرآن نے کہا یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام خود لے کر آئے کہ ہنتے ذبح کر لو. ہاں جی تو ما کادو یہ کادا یا کادو سے تکادو بنا ہے. آسمان مونس ہے اس لیے تکادو آ گیا. قریب ہے کہ ہاں جی پھٹ جائے آسمان یتفطر نہ پھٹ جائے. آسمان مونس ہے اس واسطے تکادو مونس نہیں لگی ہوئی ہے کوئی گل نہیں. بہرحال قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. اور یتفطرنا دیکھ لو تسی آسان ہے. فاتارا 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 فاتر السماوات والارض پیدا کرنے والا. فاتر پیدا کرنے والا. فاتارا اس نے پیدا کیا. فاتارا اس کا روٹ ہے. اب یہ باب میں جائے گا دیکھیے کیسے رنگ بدلے گا. تفطرا تفعل یتفعل تفعل پھر لازم آتا ہے. جب بھی آتا ہے پھر لازم آتا ہے. اور خود بخود پھٹ جائیں گے پھر لازم جو آسمان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے. من فوقہن ان کے اوپر سے. ان کے اوپر سے. فوق اوپر تحتا نیچے. اور ہننا آئی ہے. ہننا کی ضمیر ہننا آئی ہے. کیوں؟ جب بھی کسی ضمیر کے شروع میں یعنی واحد کی ضمیر میں اور جمع کی ضمیر میں جب اس کے شروع میں زیر آ جائے یا آ جائے تو وہ ہننا کی بجائے ہننا پڑا جاتا ہے. ہو اور ہم ہننا بھی ہوئی ہے ہننا پڑا جا رہا ہے. من فوقہن ان کے اوپر سے. اور ہننا کی ضمیر جمع مونس کی ہے. آسمان چونکہ جمع کیا اور مونس کیا اس لیے ان کے اوپر سے. والملائکۃ ان کے اوپر سے پھٹ جائیں گے. آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائے گا. آسمانوں کے اوپر سے کچھ پھٹ جائے گا پھٹ جائیں گے. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح بیان کرتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں. بحمد ربہم ساتھ اپنے رب کی حمد سے. دو لفظ اللہ آئے ہیں. ایک تسبیح آئی ہے اور ایک حمد آئی ہے. ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ دیکھنی ہے اور اس کے شروع میں مضاف دیکھنا ہے. نہ الف لام نہ تنوین.
حمدی دیکھیے نہ الف لام نہ تنوین، ربی دیکھیے نہ الف لام نہ تنوین، بی حرف جار لگا ہوا ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. آگے کیا ہوا؟ یستغفرون، استغفر یستغفر غین فارا سے یہ لفظ بن کے ہے. اور جب باب استفال میں گیا تو اس کا مطلب ہے مانگنا، طلب کرنا. وہ مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض، واسطے اس کے جو زمین میں لوگ بستے ہیں. زمین میں بسنے والوں کے لیے وہ فرشتے جو ہیں وہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اللہ کی، اور حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں. کن کے لیے بخشش مانگتے ہیں؟ کسی شرابی کے لیے مانگتے ہیں؟ کسی زانی کے لیے مانگتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ان لوگوں کے لیے مانگتے ہیں جو اللہ کی حمد اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. فرشتے ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے بخش دی، تیرا کام. کتنا بڑا اعزاز ہوا. اللہ خبردار، اللہ خبردار، اعلیٰ نہیں ہے، اللہ خبردار، سن رکھو، ہوشیار، الرٹ. ان اللہ، بے شک اللہ، جب یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ بھی بطور مفعول ہو رہا ہوتا ہے. جب نیچے کام ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی اپنا عمل کر رہے ہیں، اللہ بھی بطور مفعول آ رہا ہوتا ہے. ان اللہ، انا کا انا، لیتا لعلہ اسم کے ناصبہ ہیں، اپنے ساتھ والے اسم کو حالت فاعلی سے مفعولی میں لے جاتے ہیں. یا اللہ بطور مفعولی ہے. اگر انا نہ ہوتا تو بلّہ آتا، پھر وہ مبتدا تھا. اب ہم کہیں گے انا کا اسم بنا ہوا ہے. تاکید میں آ گئی ہے بات. فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، نیچے انسان یہ کام کر رہے ہیں، تو پروسیس چل رہا ہے. الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والے کی صفت غالب ہے غفور پر. اور رحم کیا ہے؟ مہلت دے دیتا ہے، ڈیل دے دیتا ہے. اس کے کسی غلطی پر اس کو اسی وقت نہیں پکڑتا. یہ رحمت ہے، اور وہ رحمت ہے تو بخشتا بھی ہے. ہاں جی، اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم.